السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کی بات نہیں سنتا، اس کے کچھ ایسے ناپسندیدہ رویے اور عادات ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں اور آپ کو اچھے نہیں لگتے۔ وہ محنت کا عادی نہیں ہے، وہ موبائل کا رسیا ہے، وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، وہ اسکول کے کام میں دلچسپی نہیں لیتا، وہ لڑائی جھگڑوں میں پڑتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، یا خدا نخواستہ اس کے اندر کچھ ایسی اخلاقی جو ہے وہ حوالے سے خامیاں ہیں کہ خدا نخواستہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا کوئی غلط الفاظ استعمال کرنے کا عادی ہے، جو کچھ بھی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا کی یہ سوچ اور آپ کی یہ خواہش ہی ایک فطری خواہش ہے والدین ہونے کے ناطے سے، اور آپ اس کی اصلاح میں مخلص بھی ہیں اور آپ اس کی اصلاح اپنی تئیں ہر کوشش کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، مگر نتائج نہیں نکل رہے، اور مسلسل اصلاح کی کوشش کے باوجود معاملہ وہاں کا وہیں ہے، بلکہ بعض کیسز میں اس سے بھی زیادہ بگڑ گیا ہے، اور آپ کی جو ٹینشن ہے اور آپ کی جو اس کے بارے میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس میں یاد رکھیے کہ ہم کچھ نہ پورے اخلاص کے باوجود اور پوری کوشش کے باوجود غلط کر رہے ہوتے ہیں، یعنی طریقہ کار درست نہیں استعمال کر رہے ہوتے بچوں کی اصلاح کے معاملے میں۔ اس میں آپ کو ایک دو باتیں ایسی بتاؤں گا کہ جو ہم کرتے ہیں اور وہ اگر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور چند اصول ایسے بتاؤں گا کہ جن کو اگر آپ اختیار کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ اور جو چیزیں ہم کرتے ہیں، ہم عموماً جب بچہ کوئی کام غلط کرتا ہے تو فوری رد عمل دیتے ہیں، ہم تھوڑا سا بھی انتظار نہیں کرتے، اس کے اندر ابھی سینس آف گلٹ ہوتا ہے، اس کا انر سیلف اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ہم جب اسے فوری طور پہ ٹوکتے اور روکتے ہیں تو اس کے اندر ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی مزاحمت شروع کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایسے الفاظ اور ایسے لہجے اور ایسے انداز کا چناؤ کرتے ہیں غصے کی وجہ سے اور رد عمل کی وجہ سے کہ ہم اس پر اثر انداز ہونے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ہم اس کی بعض اوقات اسے کہتے ہیں کہ آپ تو ہو ہی ایسے، آپ تو ٹھیک ہو گئے ہی نہیں، آپ تو اب بگڑ چکے ہو، آپ کی تو اصلاح کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ دیکھو فلاں بچہ جو ہے وہ تمہارا دوست ہے یا آپ کا کزن ہے یا جو بھی ہے، وہ کتنا اچھا ہے، اور تم تو جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو یہ حرکتیں ہیں۔ اور یا پھر ہم اس کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کرتے ہیں، دوسروں کو بلا کے بٹھا کے ان کے سامنے کہتے رہتے ہیں کہ اس بچے میں تو یہ خامی ہے، دیکھیں جی یہ تو یوں کر رہا ہے، اس کو تو بارہا منع کیا ہے لیکن یہ باز تو آتا ہی نہیں۔ اسے زیادہ سے زیادہ شرمندہ کرنے، دبانے، دھمکانے اور ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ وقتی طور پہ تو شاید ان چیزوں سے، ان اعمال سے، ان عادات سے باز آ جاتا ہے، مگر اس کے اندر حقیقی اصلاح نہیں ہوتی، خرابی اندر ہی اندر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایسے وقت کا انتظار صبر سے کرنا چاہیے جب بچے کا موڈ ریسیپٹیو ہو، وہ چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اچھا موڈ ہو، اس غلطی سے یا جو اس سے حرکت ہوئی ہے اس سے تھوڑا فاصلہ ہو چکا ہو۔ اور دیکھیے جس طرح بھوک نہ ہو تو آپ کسی کو کچھ کھلائیں گے تو اس کو ہضم نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح اگر موڈ کسی چیز کو اس کے اندر ریڈینس نہ ہو، اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ کسی کو نصیحت کریں گے تو وہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک تو اس کا انتظار کیجیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ بہت اچھے لہجے، بہت اچھے الفاظ کا انتخاب کیجیے، محبت اور ہمدردی کا اظہار کیجیے، اور اپنا غصہ تو آپ کا فروغ ہو چکا ہوگا، غصے میں کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ آپ بڑا ڈیلیبریٹ اور بڑی پلاننگ کے ساتھ بچے کی اصلاح کریں، آپ کو معلوم ہو کہ میں نے یہ باتیں کرنی ہیں اس سے، اور اس طریقے سے اس کو بتانا ہے کہ بیٹے یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اور پھر کوشش یہ کریں کہ غلطی کو پہلے اس کو ریئلائز کروائیں، غلطی ریئلائز کروا کے درست، پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ بندہ یا کوئی بچہ غلطی کو مان لے کہ یہ رویہ اور یہ طرز عمل درست نہیں تھا۔ اور اس میں بھی ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اسے کہیں کہ آپ نے جو جھوٹ بولا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، جھوٹ کو اس سے ڈیٹیچ کریں، والدین کی نافرمانی کو بچے سے ڈیٹیچ کریں، اور ان جنرل پہلے اس کو ریئلائز کروائیں کہ یہ والدین کی نافرمانی تو بڑی بری بات ہوتی ہے۔ والدین تو بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ ان کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، ان کی فرما برداری میں دنیا ہی کی کامیابی نہیں آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اور قرآن حکیم میں یہ ارشادات ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ ہیں، اس کو سمجھائیں،
کہ بیٹے یہ تو بڑی مفید چیزیں ہیں، یہ آپ اگر والدین کے ساتھ اچھا رویہ اور سلوک کرو گے تو آپ دنیا آخرت کی کامیابیاں سمیٹو گے۔ جب وہ یہ مان جائے تو کہیں بیٹے جو کل آپ کا طرز عمل تھا، فلاں موقع پہ جو آپ نے کیا تھا، وہ تو اسی کے خلاف تھا، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اس کو درست کیجئے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ کی یہ ملاقات 1 on 1 ہو، یعنی وہاں درمیان میں کوئی موجود نہ ہو، تنہائی میں بات ہو، اور آپ اسے کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ اس سے بات کر چکے ہیں تو پھر اس کو سپیس دیں کہ خود سوچنے کے لیے۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں تو بات پھر کرتے ہی چلے جاتے ہیں کہ درست نہیں تھا، کیوں ٹھیک نہیں کیا، پھر 2 منٹ کے بعد وہی بات، پھر 4 منٹ کے بعد وہی، تو پھر رد عمل پیدا ہو چکتا ہے، تب جا کے ہم کہیں چھوڑتے ہیں اور پھر اصلاح نہیں ہوتی، خرابی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کچھ اصولوں کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی اولاد کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔